دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں کہ ان کی فضیلت بیان کی جا سکے، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری انسان کی آخری ہسٹری تک بھی اگر مجھے وقت مل جائے تو میں ان سیدہ کی فضیلت کو بیان نہیں کر سکتا۔ کس قدر عظمتوں کی مالکہ ہے سیدہ کہ جب بابا کے پاس مسجد میں جاتی، بابا آتے ہوئے دیکھتے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ کبھی کوئی باپ اس قدر اپنی بیٹی کی عزت نہیں کرتا کہ بیٹی آ رہی ہے تو بابا دیکھ کر کھڑے ہو جائے۔ کیا وجہ تھی کہ رسول فاطمہ کی عزت کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بارہا رسول خدا نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جزو ہے، الفاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح ہے، الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ جزو رسالت ہے۔ اگر رسول رسالت ہے تو فاطمہ جزو رسالت ہے۔ فاطمہ اپنے کامل باپ کی کاملہ بیٹی، اپنے زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی، اپنے متقی باپ کی متقیہ بیٹی، اپنے معصوم باپ کی معصومہ بیٹی، اپنے باقی شاکر باپ کی شاکرہ بیٹی، اپنے کریم باپ کی کریمہ بیٹی ہے، اپنے حکیم باپ کی حکیمہ بیٹی ہے، اپنے معصوم باپ کی معصومہ بیٹی ہے، اپنے سید باپ کی سیدہ بیٹی ہے۔ خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور شہزادی کونین کو اس جہاں کی عورتوں کے لیے سیدۃ نساء العالمین بنا کر بھیجا۔ کن عظمتوں کی مالکہ ہے سیدہ، کیا خوب شاعر نے لکھا ہے، کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا ہے۔ غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا۔ تمام کنیزیں حوریں ان کی، تمام فرشتے غلام ان کی، بنا شکوہ خود ہی چلاتی ہے چکی جناب زہرا۔ سائن اس شاعر کا نام ہے، سائن کہتا ہے کہ سائن فدا ہے، سائن فدا ہے تجھ پر اے شہزادی کونین کہ اس کا فقط دونوں جہانوں میں ایک ہی آسرا، وہ ہے جناب زہرا۔ ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ خدا را عورت کو کبھی ہیج نہ سمجھنا، عورت کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، یہ کبھی حوا کبھی مریم کبھی زہرا۔ بس سامعین محترم، کس عظمتوں کی مالکہ ہے جناب سیدہ کہ دنیا والے بابا کے سامنے تو ان کی عزت و احترام کرتے رہے، لیکن بابا کی رحلت کو ابھی 75 یا 95 دن گزرے تھے کہ مسلمان یتیمہ محمد سمجھ کر پرسہ دینے کے لیے زہرا کے در پہ آئے۔ پرسہ دینے کا انداز بڑا عجیب تھا کہ ہاتھوں میں لکڑیاں لیے ہوئے زہرا کے در پہ آ گئے۔ عزاداروں، میں نے سارا مضمون نہیں پڑھنا، بس 2 جملے اور آپ کی زحمتیں تمام۔ مولا حسن کا بیان ہے، مولا حسن فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر پر ظلم و مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے، مسلمان ہمارے بابا کو گرفتار کر کر مسجد لے گئے تھے، ادھر ہماری اماں خاک و خون میں گرتاب پڑی ہوئی تھی۔ حسین کبھی بابا کی خبر لینے کے لیے مسجد جاتے، کبھی اماں کی چیخیں سن کر گھر واپس آ جاتے۔ انصاف سے بتا، میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، انصاف سے بتا کہ جس عورت کا خدا
قدرتی طریقے سے بچہ پیدا ہوا ہو، اس کو کسی شے کا ہوش نہیں رہتا، اپنے ہاتھ کی رکھی ہوئی کسی شے کا ہوش نہیں رہتا۔ لیکن کیا کہوں، مدینہ مصطفیٰ کا تھا، جناب فاطمہ کا بیٹا، جناب فاطمہ کا بچہ ظلم سے شہید ہو چکا تھا۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ جب بی بی کو ہوش آتا، بی بی کہتی فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، فضا میرے سر سے خون جاری ہے، فضا میری آنکھ میں درد ہو رہا ہے۔ لیکن بی بی کو جب ہوش آیا، بی بی کو اپنا کوئی دکھ درد یاد نہ رہا۔ بی بی نے فضا سے پوچھا کہ علی کو کدھر لے گئے ہیں؟ جناب فضا نے کہا کہ مسلمان علی کے گلے میں امامہ ڈال کر مسجد لے گئے ہیں۔ جب بی بی نے علی کا مسجد میں جانا سنا تو بی بی فوراً سے مسجد گئی۔ بس ادارو ایک جملہ، آپ کی زحمت تمام۔ جب بی بی مسجد آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جلاد نے علی کی گردن پر تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ کہتا ہے جلدی کر بیٹھ کر، نہیں تو تیری گردن کاٹ دوں گا۔ جب شہزادی نے یہ منظر دیکھا، بی بی نے فرمایا خلو ابن امی، میرے علی کو چھوڑ دو، نہیں تو بابا کی قبر پر جا کر بد دعا کروں گی۔ لیکن ظالموں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ سلمان کہتا ہے کہ سیدہ اپنے بابا کی قبر پہ آئی، بی بی کہتی ہے بابا میرا محسن شہید ہوا، میں نے بد دعا نہیں کی، بابا مجھے دن دہاڑے لوٹا گیا، میں نے بد دعا نہیں کی، بابا میرا حق غصب کیا گیا، میں نے بد دعا نہیں کی، لیکن بابا آج میرے علی کو شہید کیا جا رہا ہے۔ بی بی نے ہاتھ بلند کیے۔ بی بی کے ہاتھ بلند کرنے تھے کہ مدینہ میں قیامت کے آثار نمودار ہوئے، قیامت کے آثار نمودار ہوئے، مسجد نبی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے علی کو چھوڑ دیا۔ بی بی علی کو لے کر، بی بی جناب سیدہ علی کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ میں کہوں گا مدینہ تو کتنا سنگ دل شہر ہے۔ کسی بی بی کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا، تیرے اندر انقلاب نہیں آیا۔ حسن کے جنازے پہ 3 برسے، تیرے اندر انقلاب نہیں آیا۔ حسین نے تجھے آدھی رات کو الوداع کیا، تیرے اندر انقلاب نہیں کیا۔ لیکن مدینہ 2 ربیع الاول والے دن تو نے نبی کی بیٹی کا بڑا حیا کیا، تو نے بیٹی کا بڑا حیا کیا کہ زہرا نے ابھی اپنے سر سے چادر نہیں اتاری تھی۔ تجھ میں قیامت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن مدینہ تیرا ہم شکریہ